قصہ مہر بانو کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ ایک بہت بڑا ٹویسٹ دیکھنے والے ہیں، کیونکہ مراد علی مہر بانو کو شادی کرنے کے بعد 10 سال کے لیے چھوڑ چکا ہے اور اس نے کبھی مڑ کر پوچھا بھی نہیں کہ آیا مہر بانو زندہ بھی ہے یا نہیں۔ ابھی یہ کہانی کھل کر آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈز میں نظر آئے گی کہ آخرکار ایسی کیا وجہ ہوئی تھی کہ مہر بانو کے سسرال والے اس کو آج تک لینے نہیں آئے۔ جب بھی مہراب اس کو اپنے ساتھ شادی کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا تو اسی وقت مہر بانو کو اپنے ہسبینڈ مراد علی کی یاد آ جاتی ہے۔ چند لمحوں کی ملاقات میں تو وہ ٹھیک طریقے سے اسے جان بھی نہ سکی تھی، کیونکہ اس وقت بچے اچانک آ گئے اور وہ اس کے ساتھ بات کرتے کرتے رہ گیا۔ لیکن ابھی تک وہ اس بات کے اوپر اپنے ذہن کو تیار ہی نہیں کر رہی تھی کہ وہ مراد علی کو چھوڑ کر مہراب سے شادی کر لے، جبکہ مہر بانو کی بھانجی نور اس کو بہت زیادہ مجبور کر رہی ہے کہ کسی طرح وہ مہراب سے شادی کر لے، کیونکہ مہراب ہی وہ شخص ہے جو کہ اس کی زندگی میں خوشیاں لا سکتا ہے۔ من ہی من میں نور کو تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ آخرکار ایک نہ ایک دن تو ان دونوں کی شادی ہو جائے گی اور اس کے بعد تو نور بہت زیادہ انجوائے کر رہے گی۔ لیکن نور کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شادی والے دن مہراب کی والدہ نے مہر بانو کو بہت ساری گھٹیا باتیں سنا دی تھیں، یہاں تک کہ وہ ابا میاں کے پاس بھی آ کر ان کو مہر بانو کی ساری شکایتیں لگا کر اچھی بری بےعزتی کر کر چلی گئی تھیں، اور وہ ان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مہر بانو ایک بہت ہی زیادہ بری لڑکی ہے، حتیٰ کہ مہر بانو یہ بات جانتی ہے کہ وہ اپنے شوہر مراد علی کے سوا کسی شخص کو بھی اپنی زندگی میں آنے کی اجازت نہیں دے رہی، اور ساتھ ہی ساتھ مہراب کی والدہ کی ساری باتیں جو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے اوپر اس کو سنائی تھیں، وہ باتیں مہر بانو کے دل و دماغ میں بہت زیادہ اثر کر گئی ہیں، اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے لوگ اس کے کردار کشی کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو اس نے اب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے گی، چاہے وہ لوگ اس کو لینے آئیں یا نہ آئیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ بنائے گی کہ کسی طرح وہ اپنے گھر چلی جائے، کیونکہ اب ان ساری بےعزتیوں اور ان ساری باتوں سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور ابا میاں خط لکھ کر مراد علی کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب وقت آ چکا ہے وہ اپنی بیوی کو آ کر لے جائے۔ مہر بانو جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا ہسبینڈ جب اسے اپنے ساتھ لے جائے گا تو شاید اس کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن اس کو ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ وہاں جا کر اس کی زندگی میں کتنے زیادہ مزید طوفان آئیں گے، وہ شاید ان کا مقابلہ کرنے میں اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرے، کیونکہ جب وہ اپنے سسرال پہنچے گی تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس کے سسرال والے اس کی سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مہر بانو اس حالات کے اندر سے اپنے آپ کو کیسے باہر نکالے گی، اور جوں جوں آپ ڈرامہ دیکھتے چلے جائیں گے آپ کی ساری ہمدردیاں مہر بانو کے ساتھ ہی ہوں گی، کیونکہ مہر بانو کو وہاں تکلیفوں کے ساتھ اپنے آپ کو باہر نکالنا مشکل ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ناممکن لگے گا۔ آج کے پرومو ریویو کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔